بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعین. اما بعد، سورۃ الاسراء، جس کا ایک اور نام سورۃ بنی اسرائیل ہے، رسالتوں کا لب لباب یہ قرآن مجید، جس کے ساتھ امامت اور سلطنت کے موضوعات بھی منسلک ہو گئے ہیں، اور اس لحاظ سے سورۃ الاسراء، بلکہ یہ دو صورتیں جڑواں، سورۃ الاسراء اور اس کے بعد سورۃ الکہف، یہ نہایت مخصوص موضوعات کی حامل ہیں. سورۃ النحل ختم ہوئی تھی اس آیت پر، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کی تاریخ میں مشکل ترین مشن کو اٹھانا، جو ہم نے کہا تھا، جو کہ بذات خود رسالت کی سچائی کی ایک دلیل ہے، کہ ایک ایسا راستہ چننا جس میں لوگوں کے پیروکار ہو جانے کا دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ خدا پر آدمی کا ایمان ہو، خدا کے کوئی متعین کیے ہوئے کسی فرض کو آدمی نبھا رہا ہو. اور لیڈری کی سائنس میں اس کی کوئی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے اس دور کے اندر کتنے سارے وہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے اس کوچے سیاست کا رخ کرتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کبھی آپ پوچھئے کہ لوگوں کو ناراض کرنا اور سیاست کرنا کیسے دو کام اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور یہی پھر آخر میں ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار ایک کام کر لیں، یا سیاست کر لیں، یا لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو لوگوں کو پسند نہیں، اور جو کہ بہرحال اسلام کے اندر ایک بہت بڑی ایسی ہے کہ جس کو لوگوں کی احوا پسند نہیں کرتی. تو بہرحال یعنی ایک اتنا مشکل کام جو صرف خدا کے بھروسے اور سہارے پر کیا جا سکتا تھا، اور خدا کے مقرر کیے ہوئے ایک فرض پر پورا اترنے کی خاطر کیا جا سکتا تھا، تو وہ ایک پہاڑ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا ہوا تھا، اور جس سے آدمی کا جو ہے وہ کمردوری ہو جاتی. اچھا، تو وہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ پوزیشن، لیکن سورۃ النحل میں بھی وہ بیان ہوا ہے کہ تم صبر کرو، اور جو کچھ یہ بولتے کرتے اور جو ان کا رد عمل ہے اس پر دکھ محسوس نہ کرو، اور اس میں دل کی تنگی نہ رکھو ان کے مکر سے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ نصیب رہتا ہے اس سے لو لگانے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اچھا، تو یہاں پر جو ہے وہ سورت شروع ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے اسراء اور معراج کا، جو سورت بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں ہوتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کے ساتھ ملنا، بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کروانا، پھر آسمانوں میں بلند ہونا، اور رسولوں سے پھر فرداً ملاقاتیں کرنا آسمانوں میں، اور پھر خدا کی ڈھیروں نشانیاں دیکھنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور پھر ان سب سے بڑھ کر خدائے ذوالجلال کے حضور حاضری دینا. اور کوئی خاص ہی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیب ہوئی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات کر کے آنے کی. اچھا، تو یہ جو ہے دراصل یہ تعویذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اس صورت سے جس کے اندر آپ اس جہان انسانی کے اندر گرے ہوئے ہیں اور اس کا ایک مشکل ترین انداز کے اندر سامنا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اسراء اور معراج پر تو ہم صرف اتنی ہی بات کریں گے، لیکن اس میں جو نام بھی صورت کے ناموں میں سے ایک بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل اس سے پہلے دین اسلام کے وارث، رسالت آسمانی کے نمائندہ اور انبیاء کے پیروکار قوم تہذیب کی سطح پر اس روئے زمین پر صدیوں تک رہے ہیں۔ یہ ایک بہت منفرد پوزیشن ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ باقی اب جو بھی کچھ کہہ لیں، یہ ایک شرف اور اعزاز تھا جو صدیوں تک ان کو بہرحال خاص خدا کی مہربانی سے حاصل رہا۔ اور ایک لحاظ سے تو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس لحاظ سے وہ بنی اسرائیل ہی کا تسلسل بنتا ہے۔ یہ دونوں ہی رسالتیں۔ اب اس کا ذکر کرنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا جو ہے وہ واقعہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ راہ دکھاتا ہے اس طریقے کی اور اس دستور کی اور اس شاہراہ کی جو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، الذین یعملون الصالحات، جو عمل کو صالح اور درست کرنے میں خدا کو پسند آنے والے رویے اختیار کرنے میں لگے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لانے والے، اس جہان کے بعد کا ایک جہان جو خدا کا خصوصی وعدہ ہے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے اقوم، قائم تر، محکم تر، ظاہر ہے کہ یہ تفضیل کا صیغہ ہے جس کو آپ کمپیریٹیو یا سپرلیٹو ڈگری ایڈجیکٹو کی کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں اس میں تفضیل ہے؟ اس میں تفضیل ہے، وہ ابن جریر طبری کا ایک قول اس صورت کے تحت آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری تورات سورت بنی اسرائیل کی 15 آیتوں کے اندر سمو دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، پوری کی پوری تورات۔ تو بھی خدا پرستی اور مقصد کو جاننا، غیب کے وہ بھید جو خدا انسانوں پر کھولنا چاہتا ہے، اور ایک سرخرو ہونے کی، کامیاب اور فلاح پانے کی اس دنیا میں بھی اور اس آخرت اس کی، اور اس کے بعد آنے والی آخرت میں بھی، وہ سارے کے سارے مضامین اس قرآن مجید میں جو رسالت ہے ساری بیان کرتی ہیں آئی ہیں، وہ اس قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں۔